آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا ریونیو جو ہے فلموں کی مد میں ہی صحیح انڈیا کو کتنا بھجوایا ہے۔ کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنی ایک لائن ہم نے ڈرا کر لی، اس لائن کے بعد ہم کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ، اس کے بعد دیگر معاملات۔ یہاں جو مشرف کا دور ہے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ کچھ اچھی چیزیں بھی تھی اس میں کہ ہم کم از کم کشمیری عوام کی مشکلات کو کم کریں اور پاک انڈیا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو بھی اور اس ریجن کو بھی کچھ نارملائزیشن کی طرف لے کے آئیں۔ نمسکار دوستو، انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا اس بات کو لے کر رو رہا ہے کہ کیسے پاکستان کے لوگ بھارت کی چیزیں اور بھارت کی فلموں کے پیچھے دیوانے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک بہت بڑی ریونیو بھارت کی طرف جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا خاص کر کے بات کر رہا ہے بھارتی فلموں کی پاکستان میں ہونے والی کمائی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بھارت کی فلم انڈسٹری کے سامنے بالکل ہی کچرا ہے۔ پاکستان کی فلموں کی کوالٹی اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ پاکستانی لوگوں کو اگر دو آپشن دے دیے جائے کہ اگر آپ کو پاکستانی فلمیں ہی دیکھنی ہے یا کوئی بھی فلم نہیں دیکھنی ہے تو زیادہ تر پاکستانی فلمیں نہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بھارت کی موویز جب پاکستان میں ریلیز ہوتی ہے تو بلاک بسٹر ثابت ہوتی ہے۔ بھارت کی موویز پاکستان میں کافی زیادہ کمائی کرتی ہے، اور پاکستان میڈیا کو اس بات سے بہت ہی تکلیف ہے کہ پاکستان کا پیسہ تو اپنے دشمن دیش بھارت کو جا رہا ہے۔ بھارت کی موویز اگر پاکستان میں بین ہوتی ہے تو پاکستان کے لوگ چوری چھپے صحیح پر بھارت کی موویز ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان میڈیا کو اپنے ہی لوگوں پر غصہ آ رہا ہے۔ اس وشے پر پاکستان میڈیا اور کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ یہ جو اب پاکستان کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا سوچ ہے۔ یہ آج کا دن ہم نے منا لیا، تقریریں بھی ہوئیں، ریلیاں بھی ہوئیں، جلسے بھی ہوئے اور سرکاری چھٹی بھی ہوئی، اور پوری قوم جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی رہی۔ اور اس دن میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا ریونیو جو ہے فلموں کی مد میں ہی صحیح انڈیا کو کتنا بھجوایا ہے۔ آج کتنے پاکستان میں، لاہور میں کتنے سنیما ہاؤسز ہیں جن تمام میں اکثریت میں انڈیا کی پکچرز لگی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری پکچرز کا ریونیو وہاں پہ ہم ڈالرز کی شکل میں بھیجتے بھی ہیں۔ سو یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری قومی جو سمجھے کہ ایک ذہن کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو آخر سالو کس طرح سے کرنا ہے، کون سی حکومت آگے بڑھے گی۔ جب ہم کہتے ہیں، انہوں نے جیسے انڈیا کو میسج دیا برسر اقتدار آتے ہی، اب یہ جو بھی حکومت آئے گی وہ سیاسی اور عسکری قیادت کس وقت یہ مل بیٹھ کے ایک پیج پہ، سیم پیج پہ کب ہوں گے، اور پھر سیم پیج پہ جب یہ ہوں گے تو کیا فیصلہ کریں گے۔ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ جو پرویز مشرف اگر جو ہماری عسکری قیادت کی مجموعی طور پہ اگر وہ دور نمائندگی کرتا ہے تو پھر تو وہ ایسا فیصلہ ہے جس میں نواز شریف بھی پیچھے رہ جاتے تھے اور جن پہ آپ بڑا الزام لگاتے ہیں۔ معاملہ اس وقت صرف اتنا سا ہے کہ اس چیز کو ہم نے سالو کس طرح سے کرنا ہے۔ وہ دیکھیں نا، آپ نے جو پرویز مشرف کے بہت ہی قریبی جنرل تھے، انہوں نے ایک بک لکھی جس میں ان کی ایک لائن یہ تھی کہ ہم کیا کب تک کشمیر کو صرف اس لیے وہاں پہ یہ معاملہ گرم رکھیں گے کہ بھارت کو ہم زخم لگاتے رہیں۔ آپ شاہد عزیز صاحب کی بات، شاہد عزیز کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ ان کا یہ پیغام ویڈیو شکل میں بھی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، بالکل موجود ہے۔ سو پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ اپروچز پائی جاتی ہیں، اس میں اب بات دیکھنے کی یہ ہے کہ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت یہ سیم پیج پہ کیا اپنا ذہن بناتی ہے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ پاکستان جسٹ ویٹ کر رہا ہے انڈیا کے الیکشن کا۔ انڈین الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی وہاں برسر اقتدار آتی ہے اس کے ساتھ بہرحال پاکستان نے کشمیر کے ایشو کو دوبارہ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے کیا ہم پھر اپنے معاملات، دیگر معاملات کو اوپر لے کے آئیں گے یا کشمیر کو ہی رکھیں گے؟ کیا ہم اس میں تجارت رکھیں گے یا کشمیر رکھیں گے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ثقافتی تعلقات کی بحالی رکھیں گے یا کشمیر رکھیں گے؟ میرے خیال کے مطابق اگر کہیں ایک بیلنس پالیسی آئے جس میں آپ انڈیا کے ساتھ اپنے جو روابط ہیں ان کو بھی نارمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کا ایک ایسا قابل قبول حل تلاش کیا جائے جو کشمیریوں کو سب سے پہلے ایکسیپٹیبل ہو، اور اس کے بعد پھر کہیں بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں بھارت کو شکست ہوگی اور یا پاکستان کو شکست ہوگی، کوئی ایسا قابل قبول حل جو ہے۔ ویسے فاروقی صاحب، میرا دل ہے کہ میں کس دن اس موضوع پہ رکھوں کہ وائی ٹریڈ ود انڈیا، وائی ناٹ ود چائنا۔ یہ بھی ایک موضوع ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو چھوڑ کے ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر کیوں جائیں۔ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی دیکھیے نا، یہ کویسچن آپ تب ان لوگوں سے بھی کریں گے جو پاکستان کی کاروباری کمیونٹی ہے اور جو پاکستان کی پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اشرافیہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا اسحاق رانا صاحب، اگر آپ گزشتہ الیکشن دیکھیں اور گزشتہ سے پوستہ الیکشن دیکھیں 2013 والے، کشمیر کا ایشو جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کا محور رہا ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پہلے منشور کے پہلے 5 پوائنٹ میں نہیں تھا۔
से इट PMLN, से इट पीपल्स पार्टी, से इट PTI। पहले 5 पॉइंट में नहीं था, छठा सातवां था, ठीक है जी। अब जमात इस्लामी एक ऐसी थी जिसका दूसरा पॉइंट ये था कि कश्मीर का हल और वहां पे अमन और कश्मीरियों की जद्दोजहद। अब जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उन्होंने कश्मीर को अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर पीछे ले गया। बेनजीर भुट्टो साहिबा पे भी इल्जाम लगा था कि उन्होंने कश्मीर के बोर्ड हटा दिए और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बड़ी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन लगता है कि हमारी सियासत में अब कश्मीर का वो अट्रैक्शन या वो रोमांस नहीं रहा वो इस इशू का, जो कि पहले किसी दौर में 80s और 90s की पॉलिटिक्स में हुआ करता था। योर टेक एंड आई एम साइलेंट। नहीं, मुझे खुशी होगी बीच में अगर आप बोलेंगे, उससे ज़रा मुझे तवानाई मिलती है। लेकिन असल चीज़ ये है रज़ी साहब कि देखिए, पाकिस्तान की ख्वाहिश, पाकिस्तानी सियासी जमातों का एजेंडा और उनका मंशूर एक तरफ कर रहे थे कि कश्मीर के हल के हवाले से देखिए, पाकिस्तान और भारत मिल के इस कुल दुनिया की आबादी का मेरा ख्याल है 1/3 बन जाते हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब 1 अरब से ऊपर 1/5 बन जाते हैं। यहाँ पे भूख भी है, गुर्बत भी है, जहालत भी है, कम इल्मी भी है। ऐसी कौमों के अंदर ही तो जंगें पैदा की जाती हैं ताकि असले बेचे जा सके। ऐसी कौमों के अंदर ही तो ये सारा कुछ होता है ताकि बालादस्त तबका जो है वो और अशराफिया जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान और भारत अपने तौर पे कोई फैसला करना चाहें कश्मीर के हवाले से तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई बहुत सारी फोर्सेस जो हमारे इर्द गिर्द और ऊपर इधर उधर वो नहीं चाहेंगी कि ये इसका हल निकले। जी भट्टी साहब, आपका टेक, और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन स्पॉन्सर करता है और उन फॉल्ट लाइन को फिर इक्वेट करता है कश्मीर के साथ इंटरनेशनल फोराज के ऊपर। आप कोई भी जगह देख लें। हम अपना घर भी ठीक करें और इंडिया को भी इस बात के ऊपर मजबूर करें कि वो जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसको हमारे सर पे ना थोपे। रिजवान रईस साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ इस इशू को उस तरह से लोगों को प्रीच ही नहीं किया गया। जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स जो हैं या जो हमारे मीडिया में बड़े अपने आप को मुदब्बर समझते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमें डिस्कस इंडिया को करना होता है, पाकिस्तान को नहीं करना होता। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इंतजार कर रहा है कि उनका इलेक्शन खत्म हो जाए तो हम बातचीत करें। हम तो कोई नहीं इंतजार कर रहे हैं, हम तो उसको मोदी को कहते रहे, नई गवर्नमेंट ने भी आने के बाद कहा कि भाई बातचीत करो, बातचीत तो वो नहीं कर रहे। हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन। ओ भाई देखे, इंडिया क्या कर रहा है, आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, उसमें आपको आलमी दबाव का भी सामना था, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई थी और 17 साल तक मुसलसल भारत ने प्रॉक्सी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंग लड़ी। लेकिन पूरे दुनिया में से ना को ज़मीर जागा, ना किसी ने उनको क्वेश्चन किया। वो नेवल बेस पर हमले से लेकर लाहौर में खुदकुश धमाकों तक आ जाए, कौन स्पॉन्सर कर रहा था, जो कॉन्सुलेट खुले हुए थे अफगानिस्तान के अंदर उनका क्या रोल था, किस तरह से वहां पे बुला के जो है वो पैसे बांटे जाते थे, मुलाकातें की जाती थी, जो पाकिस्तान के अंदर लोग दहशतगर्दी कर रहे थे उनके रहनुमाओं से मुलाकातें की जाती थी। तो ये एक पूरी 17 साल हमने इसको भुगता है। हमारे अपने गुमराह एलिमेंट्स को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस्तेमाल करने वाले के ऊपर दहशतगर्दी, इंटरनल हमारे ऑपरेशन हुए, हमारी सिक्योरिटी की सूरत बेहतर हुई, जो कुछ हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि बॉर्डर के उस पार जो उन्होंने खोल रखे थे अपने कॉन्सुलेट, उनमें भी कमी हुई है और वहां पे उनकी एक्टिविटी में कमी हुई है। हमें इसमें माजरत खाना जो है वो क्यों रवैया अपनाना चाहिए जी, तिजारत होगी, फलाना होगा, होगी तो होगी, देखी जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो आज का सब्जेक्ट है, वो तो है कश्मीर। तिजारत पे फिर कभी बात कर लेंगे। ये तो वही बोंगी है जो फवाद चौधरी ने मारी कि हम इंडिया से बातचीत के लिए तैयार। भाई आप वजीर इत्तलात हैं और आप इंटरनल ऑडियंस को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। वजीर खारजा अगर ये स्टेटमेंट दे तो समझ आती है। आप जख्मों पे नमक आज के दिन तो ना छिड़के ना। तो मेरा ख्याल है, देखे रिजवान रईस साहब, जब आप कश्मीर की बात देखें, इंडिया के अंदर हुआ क्या है 5 साल के अंदर कि एक कसाब, एक इंतहा पसंद, एक
ٹپیکل ایکسٹریمسٹ مائنڈ جو ہے وہاں پہ رول کرتا رہا ہے. اس میں مذاکرات وہ تو مسلمانوں کا قاتل گجرات کا بچر کسے کہتے ہیں؟ مودی کو کہتے ہیں. تو اس عرصے کے اندر میاں نواز شریف نے کتنا بڑا